بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 392 میں صحیح شکوک کی 5ویں صورت پر گفتگو ہوگی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل زیر بحث ہیں۔ 4 رکعتی نماز کے صحیح شکوک کا بیان ہو رہا ہے۔ 4 اور 5 کے درمیان شک کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور نظریات فقہی کا بیان بھی ہوگا۔ شہید اول کی تحقیق کا تذکرہ اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالشَّكُّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَحُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَيَهْدِمُ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ شَاكًّا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ۔ صحیح شکوک کی 5ویں صورت شک کرنا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5ویں ہے۔ تو 4 اور 5 کے درمیان جب شک ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں بنائی گئی ہیں۔ وَحُكْمُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَالشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، اگر رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں اسے شک ہو کہ 4 پڑھی ہیں یا 5، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور اسے 3 اور 4 کے درمیان شک کی طرح قرار دے، چونکہ یہ اگر 5ویں ہے تو جب بیٹھ گیا تو وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پھر واپس چلا جائے گا، 3 اور 4 کے درمیان شک کی طرح ہو جائے گا۔ فَيَهْدِمُ الرَّكْعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، تو یہ رکعت کو جو رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں گیا ہوا ہے تو اس رکعت کو ختم کر دے، یعنی بیٹھ جائے۔ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، تشہد اور سلام پڑھ لے۔ وَيَصِيرُ بِذَلِكَ شَاكًّا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، تو یہ 3 اور 4 کے درمیان شک کرنے والے کی طرح بن جائے گا۔ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ، تو پھر انہی کے حکم پر جو 3 اور 4 کے درمیان شک ہوتا تھا تو اس میں جو حکم بیان کیا گیا تھا تو اس پر عمل کرے گا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے گا، چونکہ اس نے قیام جو ہے اضافی کیا ہے، جس کو ختم کر کے وہ بیٹھ گیا ہے۔ وَيَزِيدُ عَنْهُ سَجْدَةَ السَّهْوِ لِمَا هَدَمَهُ مِنَ الْقِيَامِ وَصَاحَبَهُ مِنَ الذِّكْرِ، اور 3 اور 4 والے شک کے حکم سے وہ اضافہ کرے گا، 2 سجدہ سہو بھی کرے گا اضافی طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک اضافی قیام کر لیا تھا جس کو اس نے ختم کر کے نماز مثلا اس کو ختم کیا ہے۔ ہادمہ، جس قیام کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ وصاحبہ من الذکر، اور قیام کے ساتھ جو ذکر وغیرہ اس نے کیے ہیں، قیام کی حالت میں مثلا اس نے قرات کی ہے یا کوئی تکبیر وغیرہ کہی ہے تو اس کے لیے بھی اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے وَبَعْدَهُ اے بعد الرکوع سواء کان قد سجد ام لا، اگر 3 اور 4 کے درمیان اس کا شک ہو رکوع کرنے کے بعد، چاہے وہ سجدے میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، تو اس صورت میں جب اسے شک ہوتا ہے کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا 5ویں، تو یاجب وہ سجدہ السہو، تو اسے 2 سجدہ سہو کرنے پڑیں گے اور وہ اس رکعت کو اپنی چوتھی رکعت شمار کرے گا۔ اور اس صورت میں وہ اکثر پہ بنیاد نہیں رکھے گا بلکہ اقل پہ بنیاد رکھے گا،
کیونکہ ایسی صورت پہ بنیاد رکھنی چاہیے جس سے نماز صحیح بھی ہوتی ہو، اور اس کے لیے فقط کیا ہے اسی رکعت کو مکمل کرے اور سجدہ سہو 2 بجا لے، واجب ہے اطلاق نص سے، چونکہ نص اس کے بارے میں مطلق ہے، بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَدْرِ أَرْبَعًا صَلَّى أَمْ خَمْسًا، کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہے یا 5ویں ہے یا تشہد و یسلم، تو وہ تشہد اور سلام پڑھے، وَيَسْجُدُ سَجْدَةَ السَّهْوِ، اور 2 سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وقیل، اس نظریے کے مقابلے میں ایک قول ہے، تبطل الصلاۃ لو شک ولما یکمل السجود اذا کان قد رکع، کہ اگر رکوع سے پہلے اسے 4 اور 5 میں شک ہوتا ہے تو پھر وہ اس رکعت کو ختم کر دے، یعنی رکوع سے پہلے جو قیام کیا اس کو اضافی شمار کرے اور بیٹھ جائے اور وہ کیا کر لے جناب، نماز کو مکمل کر لے۔ یہ جو بیان ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر اس نماز کو بچانا مشکل ہے، اس کو صحیح کرنا قانون کے مطابق مشکل ہے۔ یہ قول والے کہتے ہیں تبطل الصلاۃ، تو اگر رکوع کے بعد اس کو شک ہوتا ہے 4 اور 5 کے درمیان تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لو شکا، جب اس کو شک ہو، ولما یکمل السجود، اور 2 سجدے اس کے مکمل نہ ہوئے ہوں، اذا کان قد رکع، جب اس نے رکوع کر لیا ہو لیکن سجود مکمل نہ ہوئے ہوں، تو اس نماز کو بچانا مشکل ہے چونکہ 4 اور 5 کے درمیان شک ہے۔ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْمَنْصُوصِ، یہ نظریے والے کہتے ہیں کہ یہ صورتحال نص والی جو صورت ہے اس سے خارج ہے۔ نص سے روایت میں کیا تھا کہ جس کو 4 اور 5 کے درمیان کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو وہ تشہد اور سلام پڑھے اور 2 سجدہ سہو کرے۔ تو یہ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد اگر یہ ہو تو پھر تو صورتحال اس کے مطابق بنتی ہے، لیکن اگر رکوع کے بعد اور 2 سجدوں سے پہلے ہو تو اب کیا کرے؟ نہ تو کیا ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، چونکہ اگر آگے بڑھاتا ہے تو احتمال ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہو، تو اس میں وہ کیا کر رہا ہے، اضافی جو ہے نا جی مثلا وہ انجام دے رہا ہے، اور اگر جو ہے اس کو چھوڑتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 4تھی رکعت ہو اور یہ کیا اس کو چھوڑ کے پھر کیا نماز کو ناقص کر لے۔ تو گویا کہ یہ جو قول والے ہیں، نظریے کے قائل ہیں، وہ 2 دلیلوں کی وجہ سے اس نماز کو باطل سمجھتے ہیں۔ اگر 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے اسے 4 اور 5 کے درمیان شک ہے، چونکہ یہ روایت جو تھی شک 4 اور 5 کے درمیان والی اس کے مورد سے خارج ہے، کیونکہ اس کا جو شک کا مورد تھا روایت میں وہ تھا کہ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد اسے شک ہو، تو اس میں تعبیر آئی ہے کہ نہیں جانتا کہ 4 رکعت پڑھی یا 5، تو اس تعبیر سے ظاہر ہے کہ رکعت کے مکمل ہونے کے بعد اسے شک ہے کہ آیا یہ جو رکعت اس نے پوری کی ہے یہ 4تھی ہے یا 5ویں، تو اس صورت میں ہے کہ 2 سجدے اس وقت مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسے سجدے مکمل کرنے سے پہلے شک ہو تو یہ روایت سے خارج ہے۔ تو جو 4 اور 5 کے جو ہے حل بتایا گیا تھا نماز کو صحیح کرنے کے لیے، تو وہ اس مورد کو شامل نہیں ہوگا جب 2 سجدے مکمل کرنے سے پہلے اسے 4 اور 5 کے درمیان شک ہو، پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْمَحْذُورَيْنِ، بلکہ اس عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ منصوص جو روایت کے اندر مورد ہے اس سے خارج ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الرَّكْعَةَ، چونکہ اس نے ابھی رکعت کو مکمل نہیں کیا، چونکہ رکعت کب مکمل ہوتی ہے جب 2 سجدے انجام دے چکا ہو، حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَهُمَا، یہ چونکہ اس نے رکعت کو مکمل ہی نہیں کیا تو یہاں صادق نہیں آ سکتا کہ
اس نے 4 اور 5 کے درمیان شک کیا ہے تو یہ مورد روایت سے خارج ہے۔ اور دوسرا بطلان کی دلیل یہ ہے کہ وہ محظورین کے درمیان مردد ہے، جس طرف بھی وہ بنیاد رکھتا ہے ادھر ہی اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ الاکمال المعرض للزیادہ، اگر وہ کیا کرتا ہے اس رکعت کو مکمل کرتا ہے، چونکہ رکوع کے بعد ہے، 2 سجدوں سے پہلے، اور وہ سجدے انجام دیتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اضافہ جو ہے اس کا لازم آتا ہے۔ والحدم المعرض للنقصان، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، رکعت کو پورا نہیں کرتا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ نماز میں کمی ہو، چونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکعت چل رہی ہو، پھر اس میں کمی ہو جائے گی اگر اس کو پورا نہ کرے، اور اگر اس کو پورا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 5ویں ہو رکعت تو اس کے سجدے انجام دے گا تو رکن کا اضافہ لازم آئے گا۔ تو دوسری دلیل بطلان کی یہ ہے کہ نماز گزار اس فرض میں جب وہ سجود سے پہلے شک کر رہا ہے 4-5 کے درمیان، تو 2 اشکال کے درمیان جو ہے گر گیا ہے، جس کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ اگر وہ 4 پر بنیاد رکھے اور نماز کو مکمل کرے تو احتمال ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہو تو لازم آئے گا کہ عمدن اس نے رکن کا اضافہ کیا ہے کہ وہ جو سجود انجام دے رہا ہے، اور رکن کا اضافہ عمدن مبطل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کیا کرتا ہے اس رکعت کو ختم کر دیتا ہے اور سجدے نہیں کرتا اور تشہد اور سلام پھیرتا ہے، تو یہ جناب تاکہ اس کا شک 3 اور 4 کی طرف پلٹ جائے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے جیسے رکوع سے پہلے اسے شک ہوتا تھا، تو احتمال ہے کہ یہ خود رکعت ہی چوتھی ہو، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو عمدن اس نے رکن کو ترک کر دیا ہے، اس کے سجود کو انجام نہیں دیا، اور اس کمی روکنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا استدلال اس قول والوں کا۔ والاصح الصحۃ لقولہم علیہم السلام ما اعاد الصلاۃ فقیہ، شہید اول فرماتے ہیں صحیح تر نظریہ یہ ہے کہ یہ نماز صحیح ہوگی، اگرچہ 4 اور 5 کے درمیان شک رکوع سے پہلے ہو، رکوع کے بعد ہو، سجدوں سے پہلے ہو، تب بھی اس کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ اس کی وہ 2 دلیلیں دیتے ہیں جناب علی۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین کا فرمان ہے ما اعاد الصلاۃ فقیہ، کہ جو مسئلے احکام دین کے سمجھتا ہے، دین شناس ہوتا ہے، وہ کبھی نماز کو دوبارہ نہیں پڑھتا۔ یحتال فیہا ویدبرھا، وہ نماز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے اور اس کو درست کرتا ہے، اس کے رائے حل نکال لیتا ہے، حتی لا یعیدھا، حتیٰ کہ اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روایات اہل بیت میں ہے کہ جو شخص مسائل دین سے آشنا ہوتا ہے تو نماز کو دوبارہ نہیں پڑھتا، بلکہ چارہ جوئی کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے تاکہ اس کی نماز باطل نہ ہو، دوبارہ نہ پڑھنی پڑے۔ اس روایت سے کیسے استدلال ہوگا؟ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جو شخص مسائل نماز کو جانتا ہے تو اس سے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز میں چارہ اور تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے نماز کو صحیح کر سکتے ہیں اور باطل کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی اس نماز کے صحیح ہونے کا چارہ موجود ہے، 4 پہ بنیاد رکھ کے اسی جو ہے رکعت کو مکمل کرے اور کیا کرے، نماز ختم کر دے۔ وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَإِحْتِمَالِهَا لَوْ لَأَثَّرَ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا۔ اچھا، یہ جو عبارت ہے احتمالها ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ رکعت جس میں ہے یہ اضافی رکعت نہیں، یہ 5ویں رکعت نہیں ہے، اور یہ زیادہ روکن بھی لازم نہیں آئے گی، چونکہ کہا گیا ہے کہ قاعدہ شک میں یہ ہے کہ کم تر پر وہ کیا کرے، بنا رکھے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ وہ اپنے ذمہ سے بری ہو گیا ہے،
اور اس نے اپنی تکلیف پر عمل کیا ہے۔ اور جو سابقہ شاک میں ہم کہتے تھے کہ اکثر پر بنا رکھے، تو وہ دلیل اور روایت کی وجہ سے ہوتی تھی جو اس مورد میں موجود تھی، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم اکثر پر بنیاد نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو کیا کریں گے، کم پہ بنا رکھتے ہوئے نماز کو مکمل کریں گے۔ اور اصل بھی یہی ہے کہ یہ اس کی اضافی رکعت نہیں ہے، بلکہ اصل قاعدہ کے مطابق ہے کہ اس کی چوتھی رکعت ہی ہوگی۔ وَإِحْتِمَالُهَا لَوْ أَثَّرَ لَأَثَّرَ فِي جَمِيعِ صُوَرِهَا، اور احتمال تو ہے کہ یہ جناب علی پانچویں رکعت ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فقط اضافی رکعت کا احتمال اگر مبطل ہوتا، لو اثر، اگر وہ اپنا اثر دکھاتا ہوتا، لأثر فی جمیع صورہا، تو پھر وہ تمام صورتوں میں مؤثر ہوتا۔ یہ کوئی یقینی اضافہ تو نہیں ہے، بلکہ احتمالی اضافہ ہے، اور احتمالی جو ہوتا ہے وہ نماز کے بطلان میں مؤثر نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے جواب نقضی، یہ ہے لأثر فی جمیع صورہ، جواب نقضی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح احتمال سے ہی نماز باطل ہو جاتی ہو، تو پھر تمام صورتوں میں جہاں زیادہ احتمالی ہو نماز کو باطل ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک یہی صورت ہے، اسی صورت میں جو احتمال ہے، دو سجدے مکمل کرنے کے بعد جو 4 اور 5 میں شک ہوتا ہے، تو اس میں تمام فقہاء نے کہا ہے کہ نماز صحیح ہے، اور زیادی جو احتمالی ہے وہ کیا ہے، رکن کا جو احتمالی اضافہ ہے وہ مبطل نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب حلی کہ والمحظور انما هو زیادت الرکن للرکن المحتمل زیادتہ، مشکل اور مبطل وہ صورت ہوتی ہے کہ جب رکن کا اضافہ ہو جائے، نہ کہ رکن کا احتمالی اضافہ بھی مبطل ہوتا ہے۔ یہ جو محظور اور مبطل ہے نماز کے لیے، وہ رکن کا یقینی اضافہ ہے، لیکن احتمالی اضافہ، احتمال ہے کہ شاید جو ہے نا جی اس کی اضافی رکعت ہو، اور یہ اگر اس کو پورا کرے تو رکن کا اضافہ کرے گا، تو وہ تو مبطل نہیں ہوتی جناب۔ تو اس وجہ سے شہید اول نے اور شہید ثانی نے جو تحقیق پیش کی ہے، پانچویں صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو 4 رکعتی نماز کے اندر شکوک ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ کبھی تو اس کی 2 طرفیں ہوتی ہیں، مثلا 3 اور 4 کے درمیان شک، کبھی اس کی زیادہ طرفیں ہو سکتی ہیں، کبھی یہ شک قیام کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی سجدتین کے درمیان میں ہوتا ہے۔ حتیٰ شہید اول نے ان صورتوں کو، جیسا کہ ان سے منقول ہے، 250 تک پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ جو 4 اور 5 کے درمیان شک ہوتا ہے، اس کی بھی چند صورتیں بن سکتی ہیں۔ کبھی تو یہ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد ہوتا ہے، تو اس صورت میں 4 پر بنیاد رکھے گا اور 2 سجدہ سہو کرے گا۔ کبھی یہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس قیام کو ختم کر دیں گے، تو یہ 3 اور 4 کے درمیان شک ہو جائے گا، تو اس کے حکم پر عمل کرے گا، اور ساتھ میں اضافی قیام کے لیے 2 سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اور حدائق ناظرہ میں اس سے نفی خلاف کی گئی ہے۔ اور اگر یہ رکوع میں داخل ہونے کے بعد اور 2 سجدے مکمل ہونے سے پہلے ہو، تو پھر اس کے میں بھی کیا ہے، بحث ہے۔ وہ کون سی ہے جناب علی؟ کہ اگر وہ کیا ہے 2 سجدوں سے پہلے ہو اور رکوع کے بعد ہو، تو محقق اور شہید اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں،
چونکہ صحیح عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام سے مطلق ہے اذا كنت لا تدری اربعا صلیت ام خمسا فاسجد سجدۃ السہو بعد تسلیمک ثم سلم بعدہما، کہ جب تمہیں معلوم نہیں چار پڑھی ہیں یہ پانچ تو پھر دو سجدہ سہو انجام دو سلام کرنے کے بعد، اور ان کے بعد بھی سلام کرو۔ وسائل و شیعہ باب 14 ابواب خلل در نماز میں۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے اذا لم تدر خمسا صلیت ام اربعا فاسجد سجدۃ السہو بعد تسلیمک وانت جالس ثم سلم بعدہما، جب چار اور پانچ میں شک ہو تو سلام کے بعد کیا ہے دو سجدہ سہو انجام دو اور پھر ان کے بعد بھی سلام پڑھو۔ تو یہ روایت بھی باب 14 میں ہے، تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی جو ہے شہید اول نے اس کو نقل، شہید ثانی نے اس کو شرح الامم میں نقل کر لیا ہے، اور مشہور علماء صورت میں بطلان کے قائل ہیں۔ یہ جو قول ہے گویا کہ یہ مشہور علماء ہے، تو ان کی دلیلیں اور نقد و نظر ان کا بیان ہو گیا ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کی تھی جناب محقق نے یعنی شہید اول نے ما اعاد الصلاۃ فقیہ، تو یہ ہے حمزہ بن حمران کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ما اعاد الصلاۃ فقیہ قط یحتال لها ویدبرها حتی لا یعیدها، کوئی فقہ شناس جو ہوتا ہے نماز دوبارہ نہیں پڑھتا، وہ اس کے لیے ہیلا اور چارہ جوئی کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے حتیٰ اس کو دہراتا نہیں ہے۔ تو یہ وسائل و شیعہ باب 29 میں موجود ہے، اور اس پر جو نقد و نظر ہے وہ جو مشہور کے نظریے پر تھا یہ شہید اول کا، اور اس کا پورا بیان ہو چکا ہے۔